رامپڑ والا ٹی ٹی والا اس پہ بات کی آپ نے، تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس پہ مجھے مختصر سا جواب دے دیجئے گا. اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے، کیونکہ قانونی ماہر ہیں آپ، اس لیے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، کہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس جو ہے اس میں کوئی چیزیں جو ہے نکل نہیں رہی سامنے. آپ لوگ پکڑتے ہیں، پکڑ کے اندر کرتے ہیں، وہ باہر نکل آتے ہیں، they walk out laughing and smiling but nothing is proved against them. So how will you tackle this thing? کیونکہ in the days to come، میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو آپ کو پتہ ہے آپ بھی بہت بڑی پولیٹیکل فیلڈ میں بہت ورکر رہ چکے ہیں. I would put it this way، پولیٹیکل ورکر رہ چکے ہیں آپ. پولیٹیشین اندر ہو کے باہر آتا ہے تو وہ بہت بڑا پولیٹیشین بن جاتا ہے اور اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر اسی طرح لوگ چھوٹتے رہے، باہر آتے رہے اور آپ پکڑتے رہے اور پروف کچھ نہ ہوا، تو پھر یہ تو لوگ سارے اتنے بڑے پولیٹیشینز بن جائیں گے، تو it's going to be a situation for the sitting government. Don't you think so? جی 4 ہلکے میں اشارے دے دیتا ہوں آپ کو. پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے نہیں پکڑا. یہ جو چیئرمین نیب خورشید شاہ اور نواز شریف صاحب نے لگائے تھے، یہ وہ ہیں. ادارہ اس کی پروسیکیوشن ٹیم ان کے دور میں بھرتی ہوئی ہے، اس کے جو افسران ہیں وہ ان کے دور میں بھرتی ہوئے ہیں. احتساب کا قانون بڑے شوق کے ساتھ بیوی کے لیے بنایا تھا اور اپنے مخالفوں کے لیے نواز شریف صاحب نے، اسی کی ایکسٹینشن ابھی تک چل رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ رفتار سست ہے. اس کی وجوہات ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا کہ فیصلے کیوں نہیں ہوتے. لیکن میں جو گلیمرائزیشن آف کوئلیشن آف کرپٹ ہے، گلیمرائزیشن آف ویب آف منی لانڈررز ہے، کہ ان کو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں نے ان کو قبول کیا اور کسی کو ہیرو مانا ہے. اگر یہ ہیرو مانتے تو یہ سارے ہیرو جا کے جی بی میں تقریریں کر رہے تھے. ایک نے جا کے یہ کہہ دیا کہ جی میں گورنمنٹ بنا کے واپس جاؤں گا. دوسری نے کہا، خاتون نے، کہ آدھی سے کم اس نے سیٹوں پہ کھڑے، اس نے کہا انقلاب لا کے میں پھر واپس جاؤں گی. اور وہاں ایک اس طرح پتہ لگتا تھا کہ کوئی فیشن شو ریمپ لگا ہوا ہے. اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ فیئر الیکشن ہوا. انہوں نے کہا فوج کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے. سندھ سے پولیس 800 اور 1000 کے قریب وہاں سے منگوائی گئی. اس نے الیکشن کروائے اور کوئی فوج یا رینجرز ہم نے کسی جگہ پہ بھی، گورنمنٹ انیبل کرتی ہے ان کو، پروونس مانگتا ہے، یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے، پریزیڈنٹ کے نیچے کام کرتا تھا، اس لیے وہ پریزیڈنٹ بھیج سکتے تھے، گورنمنٹ بھیج سکتی تھی. کچھ نہیں ہوا. اس لیے گلیمرائزیشن کا دور ان کا گزر گیا. اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بھی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، جو دوست بھی کہتے ہیں. آپ کا اینگل دوسرا ہے. دیکھیے کیا یہ کچھ نہیں ہوا کہ نواز شریف کے خلاف مقدمے بنے، نواز شریف نے کیس لڑا، نواز شریف کے خلاف ججمنٹ آئی، ججمنٹ میں ان کو سزا ہوئی، وہ ساری زندگی کے نائل ہو گئے. یہ تو وہ ہوا جو 73 سال میں کبھی نہیں ہوا. بڑے کو تو ہاتھ ہی نہیں پڑتا. یا تو مرغی والا جو ہے اس کو 4 سال 5 سال ٹرائل میں لگ جاتے ہیں. تو یہ تو سارا ہی ہو گیا ہم سے پہلے، اور یہ تقریباً 3 سال کے عرصے میں، 4 سال کے عرصے میں ہو چکا ہے. اب یہ فائنل، آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی نئی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کولیشن آف کرپٹس کے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے فائنل فیز میں چلے گئے. اس لیے ان کو پریشانی ہے. انہوں نے جو کبھی جانے ہی نہیں دیے تھے، یہ تو درمیان میں سے اچک لیتے تھے. فائنل فیز کیا ہے کہ پہلے انکوائری ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر ریفرنس فائل ہوتی ہے، ایک لمبا پروسیس، اور اس کے بعد پھر کورٹ میں پیشیاں. اب تو اکثر لوگوں کے کیسز جو ان میں چارج فریم ہو گیا، ایویڈنس آنی ہے اور اس کے جواب میں وہ رد کرنے کے لیے ایویڈنس کو اپنی شہادت صفائی پیش کریں گے اور ججمنٹ آ جائے گی. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد کے عمل کو تیز کرنا چاہیے، اور کہ جو ججز ہیں ان کی اور کورٹس کی تعداد بڑھا دی جائے. تو یہ فائنل فیز میں جو کیسز بنے ہوئے تھے وہ پہنچ گئے. لیکن یہ ایک جاری عمل ہے جس میں رفتار سست ہے، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں.